دوستو، آپ نے ایک بادشاہ کا نام سنا ہوگا جس کو سلطان محمود غزنوی کہا جاتا ہے۔ یہ سلطان محمود غزنوی کا واقعہ ہے کہ ایک دن اپنے معمول کے مطابق وہ رات کو بھیس بدل کر گشت کر رہا تھا۔ پہلے زمانے کے بادشاہوں کا یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ رات میں بھیس بدل کر کے رعایا کی خبرگیری اور ان کی تکلیفوں کے سلسلے میں معلومات حاصل کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے سلطان محمود غزنوی کو جب اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا فرمائی، رات کو بھیس بدل کر کے گشت کرنے کے لیے نکلا۔ گشت کرتے کرتے چوروں کی ایک جماعت سے اس کی ملاقات ہو گئی۔ ان چوروں نے بادشاہ سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو بادشاہ نے جواب دیا کہ بھائی میں بھی تمہاری طریقے سے ایک پیشہ ور ہوں۔ اس پر ایک چور نے کہا ہم اگر پیشہ ور ہیں تو اپنا اپنا فن دکھاؤ، ہر شخص بتائے کہ اس کے اندر کون سا کمال ہے، کون سا فن ہے۔ ان میں سے ایک شخص بولا اللہ نے میرے کانوں میں عجیب خوبی دی ہے کہ جب کتے کے بھونکنے کی آواز آتی ہے تو میں فوراً سمجھ جاتا ہوں کہ وہ کتا کیا کہہ رہا ہے۔ دوسرے چور نے کہا کہ میری آنکھوں میں اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ جب میں کسی کو رات کے اندھیرے میں دیکھتا ہوں تو دن کے وقت اس کو بغیر کسی دقت کے، کسی پریشانی کے پہچان لیتا ہوں۔ تیسرے نے کہا میرے بازوؤں میں یہ طاقت ہے کہ میں بغیر کسی ہتھیار کے نقب لگا سکتا ہوں۔ چوتھے نے کہا کہ میری ناک کے اندر یہ خاصیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ میں کسی جگہ کی مٹی سونگھ کر بتا سکتا ہوں کہ کس جگہ خزانہ موجود ہے اور اس کی مقدار کیا ہے۔ پانچویں نے کہا کہ میرے پنجے کے اندر ایسی قوت اور طاقت ہے، خواہ کتنے ہی بلند محل ہوں ان پر میں کمندے پھینک دوں وہ اس کے کنگرے کو پکڑ لیتی ہے۔ پانچوں چور اپنا اپنا جب کمال بیان کر چکے، اپنا اپنا فن بتا چکے، تو وہ بادشاہ یعنی محمود غزنوی سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ بھی اپنا کمال بیان کیجئے۔ سلطان نے کہا یعنی محمود غزنوی نے کہا کہ میری داڑھی کے اندر اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ مجرموں کو قید سے رہا کرا دیتی ہے۔ یوں سمجھو کہ جب قتل کرنے کے لیے ان کو جلادوں کے سپرد کیا جاتا ہے، اس وقت اگر میں داڑھی ہلا دوں تو وہ سب رہا ہو جاتے ہیں۔ چوروں نے یہ سن کر نعرہ لگایا کہ واہ تیرا کیا کمال ہے، تیرے اندر تو سب سے اچھا فن ہے، تو سب سے لائق اور فائق ہے، اس لیے آج تو ہی ہمارا سردار ہے۔ ہمیں اب کسی مصیبت کا خوف نہیں کیونکہ تیرا وجود ہماری رہائی کا ضامن ہے۔ اس کے بعد سب کے سب لوگ باہر نکلے اور بادشاہ کے محل کے قریب پہنچے۔ اتنے میں دائیں طرف سے ایک کتا بھونکا تو پہلے چور نے کہا کہ یہ کتا کہتا ہے کہ کوئی بادشاہ تمہارے قریب ہے۔ دوسرے چور نے مٹی سونگھ کر کہا اس کے آس پاس شاہی خزانہ ہے، اور تیسرے چور نے محل کی دیوار پر کمن پھینکی اور سب اس کے سہارے دوسری طرف اتر گئے۔ اب نقب زنی کی باری تھی، اس نے نہایت پھرتی سے نقب لگائی اور سب کو خزانے کے اندر پہنچا دیا۔ سب نے اپنی ہمت کے مطابق ہیرے اور جواہرات اور درہم و دینار اور سونا اور چاندی اٹھا لیے اور اپنی جائے پناہ میں جا کر بیٹھ گئے۔ سلطان محمود غزنوی موقع پا کر وہاں سے ہٹ گئے اور دوسرے دن
सिपाहियों को इस जाए पनाह का पता देकर चोरों की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। सिपाही दौड़े हुए गए और सब चोरों को आनन फानन गिरफ्तार करके ले आए। जब बादशाह के सामने पेश किया गया तो खौफ से उनके चेहरे जर्द थे, जिस्म कांप रहे थे, बदन में लर्जा तारी था, हवास बाख्ता थे। और जो चोर रात को देखे हुए आदमी को दिन के वक्त पहचान लेता था, उसकी नज़र जैसे ही सुल्तान महमूद गजनवी के ऊपर पड़ती है, उसने हाथ बांध कर अर्ज़ किया कि ऐ हमारे रात के साथी, अब वक्त आ गया है कि आप भी अपने फ़न का मुज़ाहिरा कर दें। हम सब तो अपना अपना कमाल, अपना अपना फ़न दिखा चुके, लेकिन हम में से किसी का कमाल हमारे काम नहीं आया है। हाँ, शायद कि मेरा कमाल कुछ काम दे जाए कि जिसकी आँख ने इस शाह ज़ीशान को पहचान लिया है, जो अपनी दाढ़ी मुबारक हिलाकर मुसीबत ज़दों को रिहा करा सकता है। सुल्तान को उसकी बातें सुनकर रहम आ गया और उसने अपनी गर्दन हिलाकर हुक्म दे दिया कि उन सब को रिहा कर दिया जाए। तो इससे ये पता चलता है, बदनाम लोगों से हमेशा नंगो आर नहीं करनी चाहिए, बल्कि होशमंदी के साथ में उनके भेदों को, उनके राज़ों को, उनके करतूतों को जानने की कोशिश करनी चाहिए।